صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی وسعت پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرباؤ تر و تازہ قربانیاں پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جانور کی قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو قربان کرنا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف جانور قربان مت کریں، ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رائے الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار سوائے اللہ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔